اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں آج کل یہ معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ غربت میں ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہوتا، لیکن ناظرین وہ پاکیزہ تو رہ سکتے ہیں نا، پاک صاف تو رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کپڑے جیسے بھی ہوں لیکن پاک صاف تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو چاہے غریب بھی ہو نا، اسے پاکیزہ رہنا چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے، تاکہ ساتھ والے کو گن نہ آئے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس، ہمارے گرد و پیش میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب سب کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن کپڑے عجیب و غریب پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نہ خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، عجیب و غریب حلیہ نظر آتا ہے کہ دیکھنے میں لگے کہ بالکل غریب سا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو بزرگان دین ہیں، اہل تصوف ہیں، صوفیاء ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ریاضت مجاہدات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر میں روزمرہ کے معمولات کی بات کر رہا ہوں۔ جب ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ تیار کیوں نہیں ہوتے، اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے، یا آپ کے بال، آپ بالوں کو صاف نہیں کرتے، شیمپو سے دھوتے نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ناظرین و سامعین، ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں کیا مطلب دنیا سے۔ لیکن ناظرین و سامعین، دنیا سے مطلب تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کس نے کہی کہ آپ اتنا پراگندہ حال رہیں کہ اگلا بندہ آپ کے پاس بیٹھنے سے کترانے لگ جائے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے پاس موجود ہے نا، تو ناظرین پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے، بطور ریاکاری نہیں، بطور غرور اور تکبر نہیں، کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا اثر ہمارے وجود پر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ناظرین، یہ جو حدیث پاک ہے، یہ سنن ترمذی اور حدیث نمبر 2006 کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے بدن پر پرانے کپڑے دیکھے آقا علیہ السلام نے، تو پوچھا تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اللہ رب العالمین نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہر قسم کا مال، چاہے وہ اونٹ ہو، بکری ہو۔ اور یاد رکھیں کہ اس زمانے میں نا، یہ اونٹوں کا ہونا، بکریوں کا ہونا، یہ ریوڑوں کا ہونا، یہ دور جدید کے اعتبار سے ناظرین اگر دیکھا جائے تو آج کل جو آپ کے پاس قیمتی مال ہے اس کے برابر ہے، وہ جو آپ کے پاس قیمتی سواریاں ہیں اس کے برابر ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس مال بھی ہے، اونٹ بھی ہے، بکریوں کے ریوڑ بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُرَى عَلَيْكَ، تو اس مال کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ تو ناظرین و سامعین، جب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے تو اس مال کا اثر، اس نعمت کا اثر آپ کے وجود پر ظاہر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ بطور ریاکاری نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، دوسروں کو ہم کمتر یا حقیر جاننا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کہ بھئی اس کی نعمت کا اثر ہمارے وجود پر ہونا چاہیے، اور مسلمان اتنا پاکیزہ ہو، اتنا صاف ستھرا ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اہل دین ہیں، اور بات یہی ہے، ان کو ناظرین ان کا گیٹ اپ اس طرح ہونا چاہیے، پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے، کہ جو دین سے دور لوگ ہوں نا تو وہ دیکھ کر متاثر ہوں کہ یار اہل دین ہوں تو ایسے ہوں،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صاف ستھرا معطر رہنے کی اور پاکیزہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ فاحشتاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں فاحشہ پڑھیں گے کہ گولتا وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے، اور ناظرین اگر ملا کر پڑھیں گے تو فاحشتاً وساء سبیلا، تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ وقف کریں گے تو فاحشہ پڑھیں گے اور وقف کرنا بہتر ہے۔ سبیلاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سبیلا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو سبیلا وقف کی صورت میں پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 32 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 32 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، لا تقربو دوسرا، الزنا تیسرا، انا چوتھا، ہو پانچواں، کانا چھٹا، فاحشتاً ساتواں، ساء آٹھواں، سبیلا نواں۔ کل یہاں پر 9 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ و لا تقربو، لا تقربو میں قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو ادائیگی کے وقت آواز میں جنبش ہونی چاہیے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، تو لا تقربو نہیں، لا تقربو۔ روا پر زبر ہے، روا پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ با پر پیش ہے، اس سے الزنا کی زا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ زا حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو یہاں لام کا ساؤنڈ نہیں ہوگا، زا کا ساؤنڈ جو ہے وہ اس کی آواز ہوگی، زا کا ساؤنڈ ادا کیا جائے گا۔ تو ولا تقربوا الزنا غلط، ولا تقربوا الزنا۔ ناظرین نون پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے، انہو کان فاحشتاً، یہاں رکیں گے تو فاحشہ پڑھیں گے، انہو کان فاحشہ و ساء۔ ساء میں آپ دیکھیں ناظرین الف مدہ، اوپر مد کی علامت، اسے مد متصل کہتے ہیں، مد واجب بھی کہا جاتا ہے، مد لازم بھی کہتے ہیں، اور اس کو منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا لازمی ہے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہاں وقف کریں گے تو سبیلا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
انہو کان فاحشہ وساء سبیلا۔ جی ناظرین، یہ آج کا سبق ہوا آیت نمبر 32۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے الزنا، دوسرا ہو ضمیر، تیسرا فاحشہ، چوتھا سبیلا۔ جو چار اسما ہیں، نمبر 1 الزنا، نمبر 2 ہو ضمیر، نمبر 3 فاحشہ، اور نمبر 4 سبیلا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا فعل ہے لا تقربو، اور دوسرا ہے کانا، تیسرا ہے ساء۔ لا تقربو، کانا، اور ساء۔ تین افعال ہیں، اور حروف کی تعداد دیکھتے ہیں ناظرین۔ پہلا ہے واو، یہاں پر بھی واو ہے، اور دوسرا ہے انا، واو اور انا۔ اچھا جی، 4 اسما، 3 افعال اور 2 حروف، تو کل ملا کر 9 کلمات، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم جو ہے وہ ہے زنا۔ تو ناظرین زنا بدکاری کو کہا جاتا ہے، اور اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہو۔ یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور ناظرین جب ہم کہتے ہیں نا ہو، تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے تو زیر کھڑی سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس فاحشتن۔ اب یہ فاحشتن فاحشتن فاحشتن، ظاہر ہے کہ یہاں پر جو حالت نسبی میں ہے فاحشتن، تو یہ فاعلہ کے وزن پر ہے، فاحشہ۔ تو ناظرین فاحشہ کا معنی یہاں پر بے حیائی ہے۔ فاحشہ یہاں پر اس کا مراد ہے، اس سے مراد بے حیائی۔ اور اسی طریقے سے اردو میں بھی ناظرین وہ خاتون جو صحیح کردار کی نہ ہو تو انہیں بھی فاحشہ کہا جاتا ہے۔ تو فاحشہ یہاں پر بے حیائی مراد ہے۔ اور اس کے بعد ہے سبیلا۔ یہ فاحشہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ سبیلا اس کا معنی ہے راستہ،
سبیلا راستہ، اور سبل اس کی جمع ہے۔ اور قرآن کریم میں سبیل بھی یوز ہوا ہے کئی مقامات پر، اور سبل بھی یوز ہوا ہے، سبل السلام، سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور، تو سبل السلام سلامتی کے راستے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سبیل راستہ، سبل بہت سے راستے، سبیل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین افعال کی طرف آ جائیں تو پہلا فعل ہے لا تقربو۔ لا تقربو فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، کسی کام سے اجتناب کرنے کا آرڈر یعنی حکم دیا جائے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی ہے تم قریب مت جاؤ، تم قریب مت جاؤ، تم قریب نہ جاؤ، تم سب قریب مت جاؤ، تم سب قریب نہ جاؤ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ قرب یقرب قربن، قرب اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو فلاں سے فلاں شخص سے بڑا قرب حاصل ہے، تو قرب یعنی قریب ہونا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کانا۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص اور فعل ماضی معروف کے وزن پر ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ ہے یا وہ تھا، ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ فعل ناقص اس لیے کہا ناظرین کہ فعل ناقص جو ہے وہ عام طور پر یہ فعل ہوتا ہے، لیکن فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساء، یہ فعل ضم ہے۔ فعل مدہ بھی آتے ہیں، افعال مدہ بھی آتے ہیں، افعال ضم بھی آتے ہیں۔ افعال مدہ ناظرین جیسے نعمہ حبذا، افعال مدہ سے کیا مراد ہے کہ وہ افعال کے جن کے ذریعے کسی کی تعریف کی جائے، اور افعال ضم کہ جن کے ذریعے کسی کی مذمت بیان کی جائے۔ تو ساء یہ فعل ضم ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کیا ہی برا ہے، اس کا معنی ہے کیا ہی برا ہے یا کیا ہی بری ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھیے کہ اسماء میں 4 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں اور 2 حروف ہیں، تو کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ اور ان 9 کلمات میں ناظرین 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 زنا، نمبر 2 فاحشہ، نمبر 3 سبیل، اور نمبر 4 لا تقربو میں قرب۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا قاف زبر تق، را زبر را، با زا پیش بز، ولا تقربز، زا زیر زی، نون کھڑا زبر نا، ولا تقربوا الزنا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، انہو، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، فا الف زبر فا، ہا زیر حی، شین زبر شا، تا 2 زبر تن، فاحشتن، انہو کان فاحشتن، یہاں وقف کریں گے تو فاحشہ پڑھیں گے، انہو کان فاحشہ۔ واو زبر وا، سین الف زبر سا، حمزہ زبر آ، وساء، سین زبر سا، با یا زیر بی، لام 2 زبر لن، سبیلن، وساء سبیلن، یہاں وقف کریں گے تو وساء سبیلا پڑھا جائے گا۔ ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، اور ہم اس میں ناظرین تینوں تلاوتیں کرتے ہیں۔ ایک تلاوت ہوتی ہے ترتیل کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ تلاوت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں تو محافل کے آغاز میں جو تلاوت ہوتی ہے تو یہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کہلاتی ہے۔ اور پھر حدر ہے، حدر کا معنی ہوتا ہے قدر تیزی سے پڑھنا، یعنی اتنا تیز پڑھنا کہ اس میں تلفظ یا مخارج یا ادائیگی ضائع نہ ہو، ان کا لحاظ رکھا جائے۔ اور ایک ہوتا ہے تدویر، تدویر کا معنی ہوتا ہے ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار، جس طرح حدر ہم نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، اور تدویر جس طرح ہم
جو ہے وہ فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا تقربو، تم قریب مت جاؤ، یا تم قریب نہ جاؤ، یا تم سب قریب مت جاؤ، یا تم سب قریب نہ جاؤ، یا آپ سب قریب نہ جائیں، یا آپ سب قریب مت جائیں۔ ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے معنی صیغہ جمع مذکر حاضر پر دلالت کرتے ہیں۔ الزنا بدکاری، زنا کا معنی زنا بھی کر سکتے ہیں۔ انا تحقیق، ہو وہ، یعنی زنا، یہ ہو ضمیر الزنا کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کانا ہے، فاحشہ بے حیائی، وا اور ساء بری، سبیلا راہ۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر جو عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ناظرین، وہ آیت نمبر 24 سورہ بنی اسرائیل کہ جس میں فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھنا، اور یہ دعا کرنا، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ناظرین، پرندہ جب اپنے چوزے کو اپنے جسم کے ساتھ ملانا چاہتا ہے تو اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے۔ اس وجہ سے پروں کو جھکانے سے مراد ہوتی ہے کہ بچے کی اچھی پرورش کرنا، اور یہاں یہ مراد ہے کہ اپنے ماں باپ کی اچھی طرح کفالت کرو، اور ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملا لو، اور ان کو الگ نہ سمجھنا۔ ناظرین و سامعین، بعض اوقات اولاد کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جی میرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، میں خرچ مانگتا تھا مجھے نہیں دیتے تھے، میری تمنائیں پوری نہیں کرتے تھے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے اپنی جان کو مار کر، والد نے اپنی جوانی مار کر آپ کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ماں نے اپنی نیندیں برباد کر کے، اپنا آرام سکھ چین برباد کر کے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اور بڑے ہو کر پھر یہ اولاد کہتی ہے میری بیوی کا خرچہ ہے، میرے بچوں کا خرچہ ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کو میں تو نہیں پال سکتا، میں تو ان کی کفالت نہیں کر سکتا،
میں نے ایسے بھی خاندان دیکھے ناظرین کہ جہاں باپ کا انتقال ہوا تو ماں در بدر رہی، جہاں ماں کا انتقال ہوا باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچا اور کمزوری غالب آ گئی، تو ناظرین و سامعین اچھے خاصے لوگ، لیکن دیکھا گیا یعنی آپ سمجھے کہ نمازی پرہیزگار بظاہر نظر آنے والے لوگ، لیکن اس باپ نے آ کر مجھ سے شکایت کی کہ مجھے کوئی بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور جس باپ نے، جس ماں نے اپنا سب کچھ تم پر قربان کیا، آج جب تم بڑے ہو گئے ہو تو تم اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے۔ میں یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ بیوی ہے وہ دوسری فیملی سے آئی، چلے جی آپ کی فیملی کی ہے، چچا زاد ہے یا ماموں زاد ہے یا خالہ زاد ہے یا پھپھی زاد ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، وہ آئی، ٹھیک ہے اس کے حقوق ہیں، پھر ان سے بچے ہوئے، ٹھیک ہے بچوں کے حقوق ہیں، لیکن ان سب میں ماں باپ کہاں گئے؟ ماں باپ کہاں گئے جنہوں نے سب کچھ آپ کے لیے کیا؟ ہو سکتا ہے ناظرین کہ آپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچیں نا، مکافات عمل ہوتا ہے، جب آپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچیں گے تو نہ بیوی آپ کا خیال رکھے گی اور نہ ہی اولاد آپ کو دیکھے گی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرے، آپ کے سامنے سر جھکا کر بات کرے، اونچی آواز میں بات نہ کرے، تو خدا کے واسطے اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کہیں ہو بھی جائے تو فوراً معافی مانگے۔ ناظرین و سامعین ان سے بدتمیزی نہ کرنا، کیونکہ یہ میں نے مکافات عمل اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے، میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ دعا بڑی آسانی سے دیتے ہیں، آپ مدت ان کے پاس نہ جائیں، لیکن جب آپ ان کی بارگاہ میں جائیں آپ کو دعا دیتے ہوئے ملیں گے۔ اور ہاں بڑھاپے کے عالم میں ظاہر ہے کہ کمزوری غالب ہے، عاجز یعنی عجز ہے، اور اس کے علاوہ ضعف ہے، بیمار بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو ایسی بات کہہ بھی دیتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، تو ناظرین و سامعین آپ خاموش رہیں، اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہیں، آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ میں نے ایک تصویر کا ایک رخ تو یہ بتایا نا کہ نہ ماں کی خدمت نہ باپ کی خدمت، لیکن میں نے آپ نے میڈیا پر دیکھا بھی ہوگا اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے معاملات دیکھے بھی ہیں کہ بھائیوں کی بہنوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ماں یا باپ بیچ میں پس رہے ہیں اور کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک بیٹا ساری جائیداد چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میری اگر ماں ہے نا اس کو میرے پاس رکھیں، میں ان کے ساتھ رہوں گا، اور باپ ہے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی بظاہر دی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے دین بھی کما لیا، آخرت بھی کما لی اور دنیا بھی کما لی۔ یہ اصل چیز ہے، اس کو دعاؤں سے پھر مل جائے گا، اتنا ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ جو ماں باپ کی دعائیں لیتا ہے نا، وہ کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا، میں نے معاشرے میں کبھی اس کو ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جو ان کی دعائیں نہ لے تو میں نے قدم قدم پر ایسے بندے کو یا ایسے لوگوں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے ناظرین کہ جن کی اولاد اگر زیادہ ہے نا تو وہ اولاد میں برابری کا سلوک رکھیں، ایسا نہیں کہ ایک اولاد ہے اس کی آپ دوسری اولاد کے سامنے، دوسرے بچوں کے سامنے تعریفیں کر رہے ہیں، تو کچھ نہیں کرتا وہ کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی ہو کہ مثال کے طور پر چند بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، اور ایک بھائی کی اور اس کی وائف کی تعریفوں پر تعریفیں اور دوسری نہیں یہ کچھ نہیں کرتی، اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ پھر خلیجے پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ایسا نہ کریں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بہو کام نہیں کرتی یا جو بیٹا نہیں بھی کرتا، آپ اس کو اکیلے میں سمجھائیں، اکیلے میں بات کریں اس سے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بہو کام کر رہی ہے لیکن وہ لڑکے کی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا نہیں ہے، دوسری بہو کام نہیں بھی کر رہی، اب وہ ساس جو ہے وہ ہر جگہ جو کام نہیں کرتی اس کی تعریفیں کرتی ہے، جو کام کرتی ہے اس کی، تو بعض اوقات ڈس بیلنسنگ ہو جاتی ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ڈس بیلنس نہ ہونے دیں اور برابری کا سلوک رکھیں۔ اور خاص طور پر جو بچیاں ہیں نا جو دوسرے گھروں کی ہو جاتی ہیں، ایسی محبت پروان چڑھائیں کہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی بھائی
اپنی بہنوں کے ساتھ وہی رویہ رکھیں اور ان کے گھر کے دروازے اپنی بہنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں۔ اور آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ ماں باپ کے اٹھ جانے کے بعد عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بہنوں کو، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، اور اگر حصہ دے دیا تو ان سے پھر بات نہیں کرتے، ان کو گھر آنے سے روک دیتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے ماں باپ کی وراثت کے حصے دار ہیں نا، وہ بہنیں بھی اسی طریقے سے حصے دار ہیں۔ جس طرح آپ کے لیے قرآن کریم میں حکم آیا ہے نا کہ اولاد کے لیے اتنا حصہ ہے، لڑکوں کے لیے اتنا، تو لڑکیوں کے لیے بھی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، تو لڑکیوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت کا حق ہے، اس میں ڈنڈی ماریں گے تو کبھی بھی آپ معاشرے میں پنپ نہیں سکتے، ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہیں گے۔ دوسروں کا مال کھا کرنا کبھی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، دل کا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، تو یہاں پر فرمایا کہ ان کے خرچ کو اپنے خرچ سے ملا لو اور ان کو الگ نہ کرو۔ ہم بات یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ مزید اس میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے بلکہ لاسٹ سیگمنٹ کی جانب ناظرین، اور ہمارا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کر رہے ہیں سیالکوٹ سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی مفتی صاحب جی، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنی ماں کی خدمت کر سکوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ بیمار بھی ہیں مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خواہش پوری فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی نیت سچی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ فاحشہ وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی سکوال سے۔ سنائیے۔ جی آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا نہیں جس طرح میں پڑھوں اس طرح پڑھیں، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، لا کو ذرا کھینچیے، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انہ انه کان فاحشہ كان فاحشة وساء سبیلا، وساء سبيلا، وساء سبیلا۔ وساء سبيلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب افزازی سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور نزدیک بھی نہ جاؤ زنا کے، بلا شبہ وہ ہے ایک بے حیا اور برا طریقہ۔ ماشاءاللہ۔ صدق اللہ علیہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابریش بیٹا سنائیے. جی نور فاطمہ تانیہ والا سے. اچھا نور فاطمہ ہو آپ ان کی بہن ہو؟ جی آواز ایک ہی لگتی ہے نا. چلے سنائیے بیٹا. ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں. صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کی جاتا ہے. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر. ہمارا انسٹاگرام ہے, فیس بک پیج ہے, یوٹیوب ہے. خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جس ایپیسوڈ کو آپ دیکھنا چاہیں تو ناظرین و سامعین ڈیٹ کے ساتھ نام کے ساتھ اس پروگرام کے نام کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں, صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں